اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنے حکم سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر انسان سے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، اور ان کا تعلق انسان کے جسم سے کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ایک تو انسان کا جسم ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے، یہ ہمارا جسم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک انسان کی روح ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، اکثر لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ ایک تو روح وہ ہے جو انسان کے دل میں رہتی ہے اور وہ دنیا کی چیزوں سے بنی ہے، اس کو بھی روح کہا جاتا ہے، لیکن وہ روح حیوانی کہلاتی ہے۔ اس کو ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو وائٹل فورس کہہ دیتے ہیں انگریزی میں۔ اس روح کا تعلق انسان کے جسم کے ہر حصے سے ہے، سر سے لے کر پیر تک ہر چیز سے وہ روح کنیکٹ ہے۔ جس حصے سے بھی اس روح کا تعلق کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر فالج کا اٹیک ہوا ہے کیونکہ اس کے جسم کا بایاں حصہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو روح ہے جس کو وائٹل فورس کہا گیا ہے، اس کا تعلق انسان کے جسم کے اس حصے سے کٹ گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ یہ جو روح ہے ہماری، جس کو وائٹل فورس کہتے ہیں، یہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ انسان بچے سے بڑا ہوتا ہے، یہ روح بھی بڑی ہوتی ہے۔ جوان ہو جاتا ہے، یہ بھی جوان ہو جاتی ہے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جوانی میں اس کی خوراک زیادہ ہے، اس میں طاقت زیادہ رہتی ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہوتا ہے، اس کی غذا کم ہونے لگتی ہے، تو اس کا یہ جو وائٹل فورس کا جو نظام ہے یہ کمزور پڑتا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے جب انسان بالکل بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو یہ روح بھی بالکل کھوسٹ اور بوڑھی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ یہ تو وہ روح ہے جو وائٹل فورس کہلاتی ہے۔ ایک دوسری روح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق قل الروح من امر ربی، روح تمہارے رب کا حکم ہے، اور وہ ایک نورانی چیز ہے۔ اس روح کو روح ربانی کہا جاتا ہے۔ عام طور سے اس طرح لوگوں کے سامنے بات نہیں ہوتی ہے تو وہ بات سن کر پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کوئی نئی بات لائے۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، اس لیے یہ آپ کے لیے نئی بات ہے۔ وہ جو روح ربانی ہے جو آسمانوں سے آئی ہے، وہ نورانی چیز ہے، اور وہ انرجی کی طرح ہے۔ اس پر نہ بڑھاپا آتا ہے، وہ نہ کبھی ختم ہوتی ہے، وہ نہ کبھی مرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ والی جو روح جو آسمانوں سے آئی ہے، وہ اس روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں اور جڑی ہوئی ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے چائے کی پتی کو اگر آپ پانی میں ڈال دیں تو وہ پتی پانی سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے پارا ہوتا ہے، پارے میں چاندی بھی ہوتی ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، وہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پارا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جو پکڑ میں نہیں آتا ہے، آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھاگتا ہے۔ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں آپس میں، ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ چاندی الگ ہوگی نہ پانی الگ ہوگا۔ بالکل اسی طرح وہ روح جو آسمانوں سے آئی ہے اور ایک وہ روح جو وائٹل فورس کہلاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ یہ الگ نہیں ہو سکتی۔
اور آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی وہ جو وائٹل فورس والی جو روح ہوتی ہے، روح حیوانی، وہ نکلتی ہے، اور یہ چونکہ دونوں ملی ہوئی ہیں، یہ دونوں مل کر اس دنیا کو چھوڑ دیتی ہیں۔ دنیا میں اس روح کا جلوہ تھا جو روح حیوانی تھی، وائٹل فورس تھی، کھاتا ہے پیتا ہے تو طاقت اس والی روح کو ملتی ہے، اور جب آپ آخرت میں پہنچیں گے تو یہ والی روح تو کمزور ہو جائے گی، اور وہ والی روح جس کو روح ربانی کہا گیا ہے، وہ جب آسمانوں کا سفر کرتی ہے، جب اوپر جاتی ہے، اب اس کے اندر طاقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کے ذکر سے، آپ کی دعا سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی نماز سے، آپ کی انابت سے، آپ کے اخبار سے، آپ کے اللہ سے مانگنے سے، اب وہ روح طاقتور ہو جاتی ہے اور وہ اس کو لے چلتی۔ تو یہ روح اور جسم، ان سے مل کر انسان بنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور موت نام ہی ہوتا ہے انسان کے جسم سے اس کی روح کا نکل جانا۔ آپ زیادہ چکر میں مت پڑیے، ویڈیو کو دوبارہ سن لیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے تفصیل بتا دی، اور اگر میں اس پہ دلیل دوں گا تو آپ کو اپنے آنکھ کان بالکل سلامت رکھ کے میری طرف متوجہ ہو کے سننا پڑے گا، تب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کہیے تو دے دوں دلیل، سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ روٹین وے کے بیان سننے کے عادی ہیں، آتے ہیں سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، مولانا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ سننا سنانا ہے نہیں، تو تم بھی اپنا تھوڑی سی لنترانی ہاتھ دو، چلا دو، چیخ دو، تھوڑی دیر کے بعد لوگ کہیں گے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی، آج بہت جوش میں تھے مولانا صاحب، اور بات جمعہ ختم ہو گیا۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات کچھ سیکھیں اور آپ کو دین اور شریعت سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے، وہ جو میں نے کہا نا، روح جو آسمانوں سے آئی ہے، جو نورانی چیز ہے، اس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ روح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، عقلی دلیل بتا رہا ہوں بالکل، اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہوتا ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ سیل سے بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں ہمارے جسم میں، ان کو ہم سیل کہتے ہیں۔ جب آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بلینز آف سیلز سے آپ کا پورا جسم بنا ہوا ہے اور تیار ہوا ہے جسم۔ آپ جس دن پیدا ہوئے تو آپ کا ایک نام رکھا گیا، مان لیے شہزاد نام رکھا گیا، مان لیے ساجد، جو بھی نام آپ کا طے ہوا وہ نام طے ہو گیا۔ اس دن سے آپ کی ایک شخصیت بن گئی، ساجد یا فیصل یا اسجد، کوئی بھی طے ہو گیا۔ اس کے بعد انسان بڑا ہونا شروع ہوا۔ بایولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کا جسم سیلز سے بنا ہے، اور یہ سیلز انسان کے اندر بدلتے رہتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے اندر سیلز بدل جاتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے اندر۔ کتنے دن میں بدلتے ہیں میں اس لائن کا ماہر نہیں ہوں، میں نے جو پڑھا ہے اس کے اکارڈنگ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ انسان کے جسم کے مکمل سیلز شاید 10 سال میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 175 دن میں یا 200 دن میں یا 1 سال میں بدل جاتے ہیں۔ وہ کتنے بھی دن میں بدلے یہ ہماری بحث سے باہر ہے، بدل جاتے ہیں، اور انسان پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان نے 10 سال کی زندگی گزاری تو 10 سال پہلے جو وہ ڈاکٹروں کے اعتبار سے تھا، اب وہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال کے بعد انسان کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے، انسان کا حلیہ بدل جاتا ہے، یہ غور کریے گا۔ اب 10 سال کے بعد انسان پورا کا پورا اندر سے بدل چکا ہے، چینج ہو چکا ہے۔ جب وہ بدل چکا ہے تو یہ ایک دوسرا انسان ہے، یہ وہ والا نہیں ہے، لیکن اس کا جو نام رکھا گیا تھا، اس کی جو شخصیت تھی، اس کی جو پرسنالٹی تھی، وہ ایز اٹ از وہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے گا، اگر سمجھ میں آ رہی ہو عقل شریف میں تو اور تھوڑا سا سمجھیے گا۔ ایک آدمی نے ایک جرم کیا، اور بڑا جرم کیا، اور اس جرم میں اس کے اوپر ایک مقدمہ قائم کیا گیا، اور مقدمہ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ 4 سال 5 سال گزر گئے۔ جب مقدمے میں فائنل جس دن ڈیسیژن ہونا تھا، وہ آدمی بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جج سے اس نے کہا، جج صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنی طرف سے ایک بات پیش کروں۔ جج نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ جج صاحب سائنس یہ کہتی ہے کہ 5 سال پہلے یا 5 سال کے اندر جو میں تھا اب میں وہ نہیں رہا ہوں، کیونکہ میرے سیل سب بدل گئے، اب میں ایک نیا انسان ہوں۔ تو جرم تو اس پرانے انسان نے کیا تھا، اب تو میں وہ نہیں ہوں، تو آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ بات بنتی ہے؟ دلیل سمجھ میں آئی؟ تو وہ جج اگر سمجھدار ہوگا وہ یہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، خاموش ہو گئے ہو،
تمہارا جسم بدلا ہے لیکن تمہاری جو شخصیت ہے وہ نہیں بدلی ہے، تم وہی ہو آج بھی جو پیدا ہوتے ہی تمہارے باپ نے، تمہارے گھر والوں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ اب وہ چیز جو نہیں بدلی وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، وہ آسمانی روح ہے جو بدلتی نہیں ہے، جس کی عمر فکس ہے، وہ انرجی ہے، وہ کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب جو انسان کو سزا دی جا رہی ہے 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کے جرم کی، یہ سزا اگر آپ یہ کہیں اس کے جسم کو دی جا رہی ہے تو جسم تو وہ ہے نہیں، وہ تو پورا بدل چکا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے پورا بدل گیا، تو سزا کس کو دے رہے ہیں؟ اس شخص کو سزا دی جا رہی ہے جو ایک روح سے کنیکٹ ہے، جس کی عمر انلمیٹڈ ہے، جو کبھی پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان میں ایک چیز ہے جو انلمیٹڈ عمر لے کر آئی ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگی، وہ روح پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کا نور یا نورانی چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہیے روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات فرمائی قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ سب میری مخلوق ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو میرا امر ہے، میرا حکم ہے، اور ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی میں نے کیا ہے چیزوں کو اور حکم بھی میرا چلتا ہے۔ روح کے بارے میں جب تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا روح میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ روح کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ روح کو میں نے پیدا کیا، نہیں، روح میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ تو یہ موٹی سی بات تھی، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں آئی تو بھی کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ویڈیو موجود ہے، سنیے گا، سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو ایک ایسی چیز سیکھنے کو مل جائے گی کہ آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب اس کے اندر ہوں۔ الغرض بہرحال انسان مرتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، تفصیل میں نے بتا دی۔ ایک روح وہ ہے جو وائٹل فورس ہے، وہ نکلتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ روح ربانی جو آسمانوں سے آئی ہے وہ اور یہ کنیکٹڈ ہے، اور وہ والی روح اس کو کھینچ کر لے کے جاتی ہے۔ چلو بھائی چلو بھائی، ٹائم ہو گیا پورا، چلو اب یہ اوپر لے کے جا رہی ہے۔ اب آپ اور سنیے، میں سنا دے رہا ہوں، اب آپ نہ سنیں تو کہیں نہ کہیں تو سنا ہی جائے گا۔ اب ایک انسان ہے جس نے اس دنیا میں کھانے پینے پر محنت کی ہے، اب دے بریانی، دے پائے مرغا اور بادام، اور اس نے صبح شام اچھیل لیا ہے، بالکل ختم۔ اب وہ بہت طاقتور ہے، تندرست و توانا ہے، تو اس کی یہ وائٹل فورس جو ہے یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، جس کو میں نے روح حیوانی کہا تھا۔ اور اس نے دنیا میں ذکر و اذکار، نماز، دعا، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ نماز ہو رہی ہے، سو رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں، جمعے آ جاتے ہیں۔ یہ والا نمازی ہے، گنڈے داری والا مسلمان ہے، فیروز آباد کی زبان میں ہے نا، یہ والا ہے۔ تو اب وہ جو روح ہے جو آسمانوں سے آئی ہے وہ تو ہو گئی کمزور، یہ جو اس کی وائٹل فورس روح حیوانی ہے یہ ہے بڑی مستنڈی، بڑی طاقتور، بڑی موٹی ہو گئی ہے۔ اب جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ والی روح کہتی ہے چلو بھائی بس ٹائم ہو گیا۔ اب یہ تو بیچاری ہے کمزور اور یہ ہے بہت مضبوط، اب یہ کمزور مضبوط کو کھینچ رہا ہے۔ اب جب کمزور مضبوط کو کھینچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کمزور تو بیچارہ کمزور ہے، وہ ہانپا جا رہا ہے، ارے بھیا کیا ہو گیا، بھیا آ جا۔ یہی تو ہوتا ہے، ایک آدمی 150 کلو کا ہے، اس کو 50 کلو کا آدمی کھینچے تو کھینچ پائے گا؟ اس کی سانسیں پھول جائیں گی۔ اب یہ جو آسمان والی روح کھینچ رہی ہے، چل بھائی چل، چلو چلنا ہے، اوپر چلنا ہے، اللہ کے یہاں سے بلاوا آ گیا، اب یہ پوری طاقت لگا رہی کھینچنے میں۔ اب یہ تو ہے کمزور، یہ کھینچ نہیں پا رہی ہے۔ اب آپ وہ احادیث پڑھیے جس میں بتایا یہ گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تکلیف کو اگر سمجھ لو تو ایسا ہے جیسے ایک خاردار کانٹے دار درخت ہے اور اس کے اوپر ایک سوتی کپڑا ڈال دیا گیا ہے، اور پھر کوئی اس کپڑے کو کھینچتا ہے تو جتنا اس کپڑے کو کھینچنے میں جتنی پھٹن محسوس ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف ایک انسان کے جسم سے روح کو نکلنے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دوسری والی روح ہے جس کو آپ نے بریانی اور پائے کھا کے وائٹل فورس ہے اسے مضبوط کر دیا ہے، اور نہ ذکر ہے، نہ دعا ہے، نہ انابت ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ اللہ سے مانگنا ہے، نہ مسجد میں وقت گزارنا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے بیچاری کمزور۔ اب یہ اسے کھینچ رہی ہے،
کھینچے گی نہیں. اور جو لوگ اپنی اس والی روح پر محنت کرتے ہیں, روحانیت پر محنت کرتے ہیں, دعا ہے, ذکر, تلاوت, اللہ سے مانگنا, اللہ کی طرف رجوع, دین کی محنت, دین کا کام, اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق, اب یہ والی ہو گئی بڑی مضبوط. اور کھانا پینا بھی اپنا خاندانی ٹائپ کا کھاتے ہیں, بڑھیا کھاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کھانے پینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ٹھوس چیزیں کھا لی اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا ہے, زندگی کی دوڑ میں پیٹ آپ سے آگے بڑھا جا رہا ہے. چلنے میں یہاں سے کہا جائے کہ ذرا آپ چلیے نالے تک ہو آئے تو سانس پھول جا رہی ہے. بیٹھنے اٹھنے میں محتاج ہو گئے ہیں اور وہ انڈین ٹوائلٹ پہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں, استنجا نہیں کر پا رہے ہیں, کموڈ لگائے گئے. یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. آپ کھائیے, اچھا کھائیے, منع نہیں ہے, لیکن ٹھوس چیزیں کھائیے. اب جب یہ والی ہے مضبوط, اس کو آپ نے دین پر چل کر مضبوط کر لیا, اور یہ والی ہے ٹھیک ٹھاک, اب یہ طاقتور اور تگڑی, اس نے کہا چلو, اس نے کھینچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. کیوں؟ یہ طاقتور ہے. آ گئی حدیث سمجھ میں؟ آئی سمجھ میں؟ کلیئر ہو گئی؟ اب آپ کو وہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہم یہ سنتے ہیں یہ ہوتا ہے, ہم یہ سنتے ہیں یہ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں اپنے آپ آ جائیں گی. الغرض, موت ان دونوں چیزوں کی, یعنی ان دونوں چیزوں سے الگ ہونے کا نام ہے. ایک اور علمی بات سن لیے, یاد رہے نہ رہے لیکن میں بتا دے رہا ہوں. یہ جو آسمانی روح ہے اور دنیا والی یہ وائٹل فورس ہے, یہ جس جگہ ملتی ہیں, جس جگہ پر جا کر جو پوائنٹ ہوتا ہے ان کے ملنے کا, اس کو کہا جاتا ہے نفس ناطقہ. بس اتنا سمجھ لیجیے, آگے مت سمجھنے کی ضرورت, زیادہ مت سمجھیے.